دعوت چل رہی ہے. کیسی چل رہی ہے؟ لیلا و نہارا. اب نہ 2.5 گھنٹے رہے، نہ 8 گھنٹے رہے، نہ 24 گھنٹے رہے، نہ چلہ رہا، نہ 3 چلے رہے، نہ 7 مہینے رہے، نہ سال رہا. رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا. نہ دن کو دن جانا، نہ رات کو رات جانا. میں نے ہر گھڑی، ہر پل، ہر دم میرے مولا، دم بدم میں نے تیرا پیغام سنایا. پل بپل میں نے تیرا پیغام سنایا. قدم بقدم میں نے تیرا پیغام سنایا. صبحوں اور شاموں میں اور موسموں کی بدلتی رت میں نے نہ کوئی وقت دیکھا، نہ رات کا نہ دن کا، نہ جوانی کا نہ بڑھاپے کا، نہ صحت کا نہ مرض کا، نہ بشاشت کا نہ تھکن کا. رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا. یہ ہمیں کیوں سنا رہے ہیں؟ اور تم بھی یہی کرو، تمہارا بھی یہی کام ہے. فلم یزدہم دعائی الا فرارا. پر میری کسی ایک نے نہ سنی. یہاں تو سننا والا سننے کے لیے جگ بیٹھا ہوا ہے. بڑے شوق سے سن رہا تھا زمانہ، ہم ہی سو گئے داستان کہتے کہتے. سننے کے لیے خلقت تیار ہے، ہم سنانے والے کوئی نہیں ہیں. وہ کہہ رہے فلم یزدہم دعائی الا فرارا. میری کسی نے نہ سنی. وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ. میں نے جب بھی پکارا، میں نے کیوں پکارا، وجہ بتائی، کیا سبب، کیا نیت، کیا مقصد. لِتَغْفِرَ لَهُمْ، ان کی بخشش ہو جائے. جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ. تم ذرا کانوں میں ایسے انگلیاں کر کے بیٹھے ہوتے، میں بول سکتا تھا 2.25 گھنٹے. میری ہمت ہی، میں تو 2.25 منٹ نہیں بول سکتا تھا. آپ کانوں میں یوں انگلیاں کر کے بھی بیٹھ جاؤ. اور ان میں دعا کرتا ہے عبد، غلام بن کر، عبد بن کر، چھوٹا بن کر کہو اے لوگو آ جاؤ اللہ کی طرف. هذه سبیلی ادعو الی اللہ. یہ ہے میرا راستہ کہ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں. هذه سبیلی، یہ ہے میرا راستہ. میں اس کو ایک اور لہجے میں کہتا ہوں هذه سبیلی، یہ ہے میرا راستہ. اب میرے لہجے میں ذرا فخر ہے، فخر. یہ میرا بنگلہ ہے، یہ میری گاڑی ہے، یہ میرا بیٹا ہے، سیکٹری ہے، یہ ہماری نئی گاڑی ہے. آپ کون ہیں؟ وہ کہتا جی میں تو چپڑاسی ہوں. اس کا لہجہ بھی دھیما، اس کے انداز میں تواضع. آپ کون ہیں؟ میں DIG ہوں. وہ کتنا ہی ذرا دھیما ہو پر گردن اٹھ ہی جاتی. آپ کون ہیں؟ کہا جی میں تو جی ڈرائیور ہوں. آپ کون ہیں؟ میں سیکٹری ہوں. ایسی گردن اٹھ جاتی. انسانی فطرت ہے، میں کوئی عیب نہیں لگا رہا، فطرت بتا رہا ہوں. فطرت. اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے یہ لوگ فخر کر رہے ہیں ہم قریش اور ہم تاجر اور ہم حکمران اور ہم بادشاہ اور ہمارے ہاتھ میں طاقت اور ہمارے ہاتھ میں یہ، ہمارے ہاتھ میں وہ. تو بھی تو فخر کر، یہ بھی تو فخر کر رہے ہیں مٹ جانے والی متاع پر. قل تو بھی تو میرا نبی سر اٹھا فخر سے کہہ هذه سبیلی، یہ ہے میرا راستہ، یہ ہے میرا راستہ. کیا؟ ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، میں تبلیغ کرتا ہوں. من احسن قولا، ہے کوئی اس سے بڑھ کر خوبصورت بات کرنے والا؟ هذه سبیلی، سب سے اعلیٰ درجے کی بات، سب سے حسین درجے کا بول، سب سے اعلیٰ درجے کا بول، ان صفات کے ساتھ جو مختصر میں نے بتائی. یہ اس امت کا ترہ امتیاز ہے، یہ اس کا شملہ ہے جو بلند ہے، پگڑی ہے جو سجی ہے، ہیرا ہے جو جڑا ہے. ان سے اعلیٰ قیامت کا دن کوئی نہ ہوگا، ان سے افضل قیامت کا دن کوئی نہ ہوگا. ساری امتیں پیچھے ہوں گی، یہ سب سے آگے ہوں گے. ساری امتیں پیچھے ہوں گی، یہ دروازے پر پہلے ہوں گے. ساری امتیں بعد میں داخل ہوں گی، یہ سب سے پہلے. آپ نے کہا میں جنت میں جاؤں گا، میرے ساتھ میری امت کے غریب جائیں گے. میرے بعد سب سے پہلے ابو بکر میری امت میں سے داخل ہوگا. جنت کے 8 دروازے پکاریں گے مرحبا مرحبا، ادھر آئیے ادھر آئیے ادھر آئیے ادھر آئیے. 8 دروازے پکار رہے، ادھر آئیے. عمر، جنت میں محل دیکھا. میں نے پوچھا کس کا؟ کہا گیا قریشی کا. میں سمجھا میرا. جانے لگا تو کہا گیا عمر بن خطاب کا. عثمان، جنت میں ہر نبی کا رفیق، میرا رفیق عثمان. علی کا ہاتھ پکڑا، اپنے قریب کر کے ارشاد فرمایا علی تجھے مبارک ہو، جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہے. خوش ہو، راضی ہو؟ حضرت علی رونے لگے گا یا رسول اللہ میں راضی، میں خوش، میں راضی. طلحہ، زبیر، جنت میں ہر نبی کا ایک حواری، میرے 2 حواری، ایک طلحہ ہے ایک زبیر ہے. اس شان سے یہ امت جنت. بلال،
ارے میاں بلال کیا بات ہے، جب بھی جنت میں جاتا ہوں تیرے قدموں کی آہٹ اپنے آگے آگے سنتا ہوں۔ آپ نے کہا سلمان، ارے ابو ذر، سلمان ابو ذر، تمہارے لیے تو جنت بھی اللہ سے کہتی ہے اللہ مجھے سلمان دے دے، مجھے ابو ذر دے دے، مجھے علی دے دے، مجھے عمار دے دے۔ وہاں تک یہ امت پہنچی ہے کہ ساری دنیا کہتی ہے اللہ جنت دے دے، جنت کہتی ہے اللہ سلمان دے دے، عمار دے دے، ابو ذر دے دے، علی دے دے۔ مختلف 2-3 صحابہ کے نام ہیں۔ سارے امتوں کی سردار بن کے جا رہی، ساری امتوں میں سب سے پہلے جا رہی، فرشتوں کے سلام ہو رہے ہیں، سلام علیکم، آئیے طبتم، پاک خاک، فادخلوها، داخل ہو جائیں، خالدین، ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ کے لیے۔ سواریاں تیار، پرواز بلند، مقامات پر اترے، جنت کی بیویاں تیار، ایمان والی عورتیں دروازوں پر تیار، استقبال کے لیے آ رہی، ہاتھوں میں ہاتھ لے رہی۔ انت حبی و انا حبک، میں تیری محبوبہ، تو میرا محبوب۔ انا راضیہ فلا اسخط، لڑائیاں ختم۔ انا الناعمہ فلا ابأس، بڑھاپا ختم۔ انا المقیمہ فلا ارحل، جدائیاں ختم۔ انا الخالدہ فلا اموت، موت ختم۔ اب محبت بھی ہے، بقا بھی ہے، جوانی بھی ہے، بڑھاپا بھی نہیں، فقر بھی نہیں، بیماری بھی کوئی نہیں۔ تو میرے لیے، میں تیرے لیے، زندگی ابد الآباد ہے۔ اپنی بیوی کے ساتھ محل میں آ رہا ہے، 1,00,000 ہاتھ اونچا محل ہے، اس کی چھت چمکدار برق کی طرح چمکنے والی، نظریں پاکیزہ پاک کبھی نہ ہوتی تو آنکھیں چندھیا جاتی۔ تخت بچھ گئے، جام دھرے گئے، تشتریاں سج گئیں، مینا لائے گئے، ساغر لائے گئے، سرائیاں بھری گئیں، خدام کھڑے کیے گئے، غلمان بھاگ کو آ رہے، گھوڑے سج کے آ رہی، خوشے چھپا دیے گئے، سائے پھیلا دیے گئے، پرندے اڑا دیے گئے، نہریں چلا دی گئیں۔ زواتا افنان کی جنت اور متہمتان والی جنت، عینان تجریان والی جنت، عینان نضاخاتان والی جنت، من کل فاکہۃ زوجان والی جنت، فیہما فاکہۃ ونخل ورمان والی جنت، حور مقصورات والی جنت، فیہن قاصرات الطرف والی جنت، کانہن الیاقوت والمرجان والی جنت، فیہن خیرات حسان والی جنت۔ سجایا بھی اللہ نے، بنایا بھی اللہ نے، مہکایا بھی اللہ نے، سونے اور چاندی سے، زمرد اور یاقوت سے، مشک اور عنبر سے، زعفران سے، کافور سے، پانی کی نہر، دودھ کی نہر، شہد کی نہر، شراب کی نہر، ابلتے چشمے، بہتے چشمے، ابھرتے چشمے، اڑتے پرندے، بولتے پرندے، پکے ہوئے پھل، جھکے ہوئے پھل، سرائیوں میں ڈال ڈال کے پینے والا بھی مجمع ہے۔ یشربون من کاس کان مزاجها کافورا، اور فرشتوں کے ہاتھوں، غلاموں کے ہاتھوں، نوکروں کے ہاتھوں، بیویوں کے ہاتھوں پینے والا مجمع بھی موجود ہے۔ یسقون فیہا کاسا کان مزاجها زنجبیلا، اور ایک مجمع وہ ہے، ایک طبقہ وہ ہے جن کا ساقی خود اللہ آئے گا۔ وسقاہم ربہم شرابا طہورا، اللہ ہی ساقی بن جائے گا، اللہ ہی ساقی بن جائے گا۔ ہائے ہائے کیا خوش نصیب ہیں وہ بھاگ والے، وہ نصیبوں والے جن کا ساقی اللہ بن جائے، پلانے والا اللہ بن جائے۔ وہ کتنے نصیب والے، کتنی بلندیوں والے، کتنی اونچی پرواز والے۔ سارے کائنات کے سارے جنتیوں کے لیے دیدار عام ہے، ابو بکر صدیق کے لیے دیدار خاص ہے۔ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں حسن اور حسین، جنت کی خواتین کی سردار ہیں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ فردوس والے اعلی مقام، اعلی مرتبہ، نیچے والے جنتوں کو تسنیم کی شراب دی جا رہی، ملاوٹ کر کے اوپر والے جنتیوں کو تسنیم کی شراب پلائی جا رہی ہے، خالص پاک صاف کر کے اللہ کے ہاتھوں سے پلایا جا رہا ہے تسنیم کے جام۔ عام شراب ایسی ہے، ایک قطرہ انگلی پہ لگا کے آسمان پہ بیٹھ کے نیچے کر دے تو سارا جہان روشن ہو جائے، سارا جہان خوشبودار ہو جائے، معطر ہو جائے۔ تسنیم کے جام کیسے، رحیق سلسبیل کے جام کیسے، طوبہ کی جڑ سے رحیق سلسبیل معین کے شراب کے چشمے نکلتے ہیں جن کو بھر بھر کے پلایا جا رہا۔ جنت الفردوس میں تسنیم کا چشمہ ہے جس سے ابل ابل کے وہ نکلتی ہے شراب، اور اللہ خود ان کو اپنے بندوں کو پلا رہا ہے۔ یہ وہ اوپر کا درجہ ہے جس کے حقدار وہ لوگ بنیں گے جنہوں نے دنیا میں اللہ کو راضی کرنا اپنا مقصد بنایا اور اس کے پیغام حق کو ساری دنیا کے آخری کونے تک پہنچانا اپنی زندگی کا کام بنایا، اور اس پر مر گئے اور اخلاص کے ساتھ مر گئے
تو اللہ اپنے فضل و احسان سے ان کو ان درجات تک پہنچائے گا کہ جن کا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی جان نہیں سکتا کہ وہ کیا ٹھنڈک کا سامان ہے، کیا وہ مقام ہے۔ فرشتے آ کے سلام کر رہے، نوکر بھی آ کے سلام کر رہے، بیویاں بھی آ کے سلام کر رہی، حوریں بھی آ کے سلام کر رہے، ساتھی بھی آ کے سلام کر رہے، اور پھر اللہ کے عرش کے در کھل کر اللہ بھی سامنے آ کر کہہ رہا ہے سلام قولا من رب الرحیم، میرے بندو تمہارا رب بھی تمہیں سلام پیش کرتا ہے۔ لے لو، چند دن زندگی کے ہیں بھائیو، یہ سودا لے لو، ایسا سودا بازار میں کوئی نہیں لے کے آیا، یہ سب سے اعلیٰ سب سے برتر سودا ہے۔ اللہ کے پیغام کو صفات قبولیت کے ساتھ لے کر پھرو، ساری کہاں ٹھیک ہوگی، جہاں غلطی ہوگی توبہ کرو، استغفار کرو، معافی مانگو، اللہ کے در میں کوئی کمی نہیں معاف کر دینے کی۔ کرتے 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 مر گئے تو اللہ عالی شان مقام نصیب فرمائے گا۔ سب سے پہلے جنت میں جانے والی یہ امت ہوگی، سب سے عالی شان پوشاک ان کی ہوگی، سب سے عالی شان کھانے ان کے ہوں گے، سب سے عالی شان جام ان کے لیے دھرے جائیں گے، سب سے عالی شراب ان کو پلائی جائے گی، سب سے عالی مقام ان کے لیے طے کیا جائے گا۔ الا هل مشمر للجنہ، الا هل مشمر للجنہ، کیا خوبصورت بات ہے کوئی جنت کا چاہنے والا، پر آپ نے کہا مشمر، مشمر پتہ کس کا؟ آستین چڑھائی اور کرتے کا پلو ایسے باندھا، بھاگنے کے لیے نہیں ہوتا، وہ لمبا کرتا پہنتے تھے نا عرب، ایسا پلو باندھ کے جو یوں کھڑا ہوا نا بھاگنے کے لیے، یہ اس کو کہتے ہیں عربی میں مشمر۔ یہ ہے جیسے وہ نہیں ٹریک پہ ایسے کھڑے ہوتے، فائر ہوا تو ہے، تو اس کو عربی میں کہتے ہیں، یہ جو میرا میں سارے کپڑے بھی خراب کیے تھے تمہیں سمجھانے کے، اس کو عربی میں کہتے ہیں مشمر۔ پورا سمجھو اللہ کا نبی کیا کہہ رہا ہے کوئی جنت کا چاہنے والا؟ نہیں، الا هل مشمر، ہے کوئی جنت کی دوڑ لگانے والا؟ ہے کوئی جنت کی دوڑ لگانے والا؟ دوڑ لگانے کے لیے لگانے کو کہا ہے، چاہنے کو نہیں کہا، دوڑ لگانے کا۔ کپڑے سمیٹو، آستین چڑھاؤ، پانچے اوپر کرو، بھاگو، کوئی تم سے آگے بڑھنے نہ پائے۔ فإن الجنة لا خطر لها، وہ بے خوف و خطر جگہ ہے۔ وہی ورب الكعبة نور يتلألأ وريحانة تعتز وقصر مشيد ونهر مضطرد وثمرة نضيجة وزوجة حسناء جميلة وحلل كثيرة في مقام أبد في دار سليمة وفاكهة وحبرة ونعمة وخضرة في محلة عالية بهية۔ جو یہ سنے گا سمجھے گا وہ مشمر ہوئے بغیر رہ نہیں سکتا، کہے گا میں تیار، بھاگ رہے، دوڑو۔ کیسا دوڑنا؟ صبح کی سیر کا نہیں، ٹریک کا دوڑنا، ٹریک کا، آگے نکلو کہ جنت نور ہے چمکتا ہوا۔ کیسا نور ہے، ایک نوخن کے برابر کوئی چیز دنیا میں ڈال دو تو سارا جہان روشن بھی ہو جائے، خوشبودار بھی ہو جائے۔ ریحانۃ تہتز، وہ ٹہنیاں ہیں جھومتی ہوئی، رقص میں وجد میں آئی ہوئی ٹہنیاں جھومتی ہوئی، ذواتا افنان کی شکل میں، مدہمتان کی شکل میں، پھلوں سے لدی ہوئی، چمکتی مہکتی ہوئی، گنگناتی ہوئی، باتیں کرتی ہوئی، لمبے سائے پھیلانے کے ساتھ۔ ریحانۃ تہتز وقصر مشید، بلند و بالا گھر ہیں جن کی ایک اینٹ موتی کی، یاقوت کی، زمرد کی، سونے کی، چاندی کی، مشک کے گارے، زعفران کی گھاس، رحمان کا عرش ان کی چھت ہے۔ قصر مشید، بلند و بالا محل، نہر مضطرد، نہریں ہیں اچھلتی ہوئی، کودتی ہوئی، ناچتی ہوئی، گنگناتی ہوئی، کناروں سے اچھل کے باہر پانی کو پھینکتی ہوئی۔ ثمرۃ نضیجہ، پھل ہیں پکے ہوئے، طیبت لگے ہوئے۔ میاں بیوی بیٹھے ہوئے، دروازہ کھلا، فرشتہ آیا، سامنے آیا، تھال اٹھایا، ریشمی رومال سے ڈھکا، آگے رکھا۔ میرے آقا اللہ کا سلام بھی قبول کریں، یہ تحفہ بھی قبول کریں۔ کپڑا اٹھایا، پھل دیکھا، بے ساختہ کہا ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ تو ابھی میں نے کھایا ہے، یہ دوبارہ کیسے آیا ہے؟ تو فرشتہ کہے گا آپ کے رب فرما رہے ہیں یہ بھی کھاؤ۔ اٹھایا، کاٹا، منہ میں رکھا، ایک لقمہ، ایک ٹکڑا، ایک قاش منہ میں ڈالی۔ اگر فرض کرو اس کی جنت میں
10 करोड़ फलों की किस्में हैं, तो हर किस्म का जायका भी अलग है, खुशबू भी अलग है। जब ये मुंह में डालेगा ना तो इसको 10 करोड़ किस्म के जायके खुशबुएं इस एक लुक़मे में अल्लाह चखा देगा। फिर अल्लाह कहेगा वो उतू बिही मुतशाबिहा, वो ये कोई और है, वो ये कोई और है कि नहीं अल्लाह इधर गल ही हो रही, उतू बिही मुतशाबिहा, ये तो कोई और चीज है। 4 चीजें इकट्ठी करो, सबके जायके खत्म, एक नया जायका बन जाता है, एक नया जायका। 4 खुशबू इकट्ठी करो, एक नई महक बन जाती है। 4 चीजें इकट्ठी करो, एक नया जायका। एक नवाला मुंह में डाला, 10 करोड़ फल हैं, हर एक का जायका भी महसूस कर रहा है, खुशबू भी महसूस कर रहा है और बैठ के मजे ले रहा है। खा मेरा बंदा, मैं जानता हूं तो दुनिया में मेरे लिए बहुत थका, पिया, मुझे पता है तू बहुत प्यासा रहा, पियो, खाओ, समरतुन नतीजा वज़ौजतुन हसना व जमीला, तुम्हारे लिए हसीन, जमील, पाक, पाकीज़ा बीवियां तैयार हैं, तैयार, 70 जोड़ों में मलबूस, 3 मील के दायरे में गरारा उनका लहरा रहा है, बल खा रहा है। 3 मील के दायरे में गरारा फैला हुआ होगा, वो नूर से बना हुआ कपड़ा होगा, नूर का वजन नहीं होता, इसलिए 3 मील हो या 30 मील वजन कोई नहीं है, और वो अपने खामिद की तरफ चल के आ रही है, एक कदम में 1 लाख किस्म के नखरे दिखा रही है। फिर उसके हाथों में जाम हो और वो आपको सामने पेश कर रही हो, फिर उसके साथ उसकी चाल भी नाजो अंदाज वाली हो। चकोर की चाल बड़ी मस्ताना होती है, इसलिए जब नई बस आती तो उसके पीछे लिखा होता है वे खटोर चकोरी दी। ये इल्म मैंने सड़क से हासिल किया है। जब वो थोड़ी पुरानी हो जाती है तो फिर उसके पीछे लिखा होता है हारन देकर पास करें। फिर वो ज्यादा पुरानी हो तो फिर पीछे लिखा होता है या पास कर या बर्दाश्त कर, और जब ज्यादा पुरानी हो जाए फिर पीछे लिखा होता है ना छेड़ मलंगान। ये इल्म मैंने सड़क से सीखा है। फिर सड़क पर चलते चलते ये तरतीब मैंने बनाई है। तो वेख टोर चकोरी जब वो आ रही होगी हाथों में जाम लेकर, और चाल उसकी कातिलाना, एक कदम में 1 लाख अदाएं, फिर जाम हो तस्नीम का, मईन का, सलसबील का, और मेरे भाइयों इसका भी तो शौक करते और इसके भी तो जज्बे दिल में भरते। वज़व्वजनाहुम बिहूरिन ईन, तो पाक हो के आजा, दामन पे छींटा ना हो कोई, दाग ना हो कोई, फिर मैं तेरा खुद निकाह करूंगा इन खूबसूरत लड़कियों के साथ। वो चल के आ रही तो चेहरा नजर आ रहा, जब वो यूं पेट फेर के वापस जाएगी तो भी चेहरा सामने रहेगा, चेहरा नजरों से ओझल ना होगा। उसके मुस्कुराने पर दांतों से नूर निकलेगा, सारी जन्नत चमकदार हो जाएगी। पूछेंगे लोग ये नूर कैसा, कहा जाएगा मिन फग्र हौरा बहकत फी वजह ज़ौजिहा, एक जन्नत की हूर अपने खामिन के सामने मुस्कुराई है, ये उसके दांतों का नूर है जिससे जन्नत जगमगाई है। ईमान वाली औरत इस लड़की से 70,000 गुना ज्यादा हसीन होगी, इससे 70,000 गुना ज्यादा हसीन। एक रिवायत में आता है एक बीवी के पास जाएगा, उसे देख कर कहेगा तेरे जैसी कोई जन्नत में है नहीं, मैं तुझ पे खुश तो मुझ पे खुश, मैं तुझसे राजी तो मुझसे राजी, जब तक अल्लाह चाहेगा रहेगा। एक नूर की चमक उठेगी, एक बाला खाने में एक लड़की नजर आएगी, वो कहेगी हम भी तो इंतजार में हैं, वो इससे भी ज्यादा हसीन होगी। फिर उसके पास जाकर कहेगा ओ हो तेरे जैसी तो कोई जन्नत में नहीं है, मैं तुझसे राजी तो मुझसे राजी। उसके पास जब तक चाहेगा रहेगा। एक और नूर की चमक उठेगी, ऊपर देखेगा तो एक खिड़की खुली होगी, वो कहेगी या वली अल्लाह हम भी पड़े हैं राहों में। फिर वो उसके पास जाएगा, फिर वो उसको उससे ज्यादा हसीन और जमील नजर आएगी, और वो उसको देख कर कहेगा ओ हो तेरे जैसी तो कोई जन्नत में नहीं। ऐसे हर बीवी पहले से हसीन हसीन, चलते 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 एकदम एक नूर की चमक छाएगी, सारी जन्नत जगमगाएगी, जर्रा जर्रा चमकदार हो जाएगा। वो भी घबरा हैरान होकर ऊपर सर उठाएगा कि ऐसा ताकतवर कवि नूर कहां से आया। क्या देखेगा तो उसकी दुनिया की मोमिन बीवी इसको देख के खड़ी मुस्कुरा रही होगी। उसका नूर होगा जिसने सारी जन्नत को मांद कर दिया होगा। वो क्योंकि सौगनपना खत्म हो चुका होगा, वो कहेगी हमारे पास आप कब तशरीफ लाएंगे।
تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، یہ ہے وہ جنت کا گھر جو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے بنایا ہے جو دنیا میں بڑائی نہیں چاہتے، فساد نہیں چاہتے، اور اس امت کو سب سے پہلے پہنچایا جا رہا ہے ان کے اس منصب علیہ کی وجہ، منصب اعلیٰ کی وجہ سے، اس مرتبہ علیہ کی وجہ سے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کی طرح گھروں سے نکلنے کا حکم دیا۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، آؤ چھوڑو گھر، تم بڑے اچھے لوگ ہو، گھر چھوڑو، میرا پیغام دنیا میں پہنچاؤ، پھیلاؤ۔ تو میرے بھائیوں آؤ پھر تجدید عہد کریں۔ توبہ کرتے ہو نا بھائی؟ پکی کی تھی نا، کچی تو نہیں کی کہ 1 گھنٹے میں بھلا دی، اس لیے میں کہا دوبارہ تجدید ہو جائے، پھر ذرا تجدید عہد ہو جائے، اور ساری دنیا کے انسان اس پاکیزہ زندگی کے منتظر ہیں، کوئی پہنچائے کوئی سنائے۔ یہ اجتماع سر پہ آیا کھڑے ہیں، 2-3 ہفتے مشکل سے باقی ہیں، تو ہم کوئی مجمع اکٹھا کرنا اور صرف ان کو سنا کے گھر بھیجنا، اتنا یہ بھی مقصود ہے۔ دیکھو یہ بھی مقصود ہے، مجمع اکٹھے کرنا بھی مقصود ہے، ان کو اللہ کی بات سنانا بھی مقصود ہے، اور یہ بھی مقصود ہے کہ یہ اللہ کی راہ میں نکل جائیں۔ بعض ساتھی کہتے ہیں ہمیں مجمع اکٹھا کرنا مقصد نہیں، تو میں بلاتے کیوں؟ بلایا کیوں؟ اتنے دھکے کیوں کھا رہے؟ تقریر کرنا مقصد نہیں، بیان کرنا 2 گھنٹے میرا گلا پھٹ گیا، کہتے ہیں بیان مقصد کوئی نہیں، تو کیا مقصد ہے بھائی؟ کسی عمل کی عظمت کو بتانے کے لیے دوسرے عمل کو چھوٹا کرنا یہ ہمارا رواج بن گیا ہے۔ اصل میں وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں لوگ نکلیں، یہ ہے، اور واقعی اس کے برابر تو کوئی چیز نہیں۔ اللہ کی راہ میں نکلے گا تو توبہ بھی پکی ہوگی، زندگی بھی بدلے گا، مقصد بھی بدلے گا، نکلے گا نہیں تو یہ چیز حاصل نہ ہوگی، اس کے برابر تو کوئی چیز نہیں۔ وہ پھر اس کی تعبیر یوں کر دیتے ہیں، مجمع مقصود نہیں، بیان مقصود نہیں، تقریر مقصود نہیں، لچھے دار تقریر مقصود نہیں، ایسی احمقانہ باتیں شروع ہو جاتی۔ مجمع بھی مقصود ہے، بیان بھی مقصود، ھذا بیان للناس، قرآن کہہ رہا ہے یہ بات ہے بیان کرنے کے لیے، ھذا بیان للناس، یہ بات ہے بیان کرنے کے لیے۔ ہاں بھائی مقصد اعلیٰ ہے، لوگ توبہ کر کے اللہ کی راہ میں نکل کر طریقہ زندگی بھی بدلیں، مقصد زندگی بھی بدلیں، تو مقصد تک پہنچنے کے لیے جو وسائل ہوتے ہیں وہ بھی مقصود ہیں۔ وضو مقصود نہیں، ٹھیک بات ہے، پر وضو کے بغیر نماز پڑھو پھر ہو جائے گی؟ وضو اپنی جگہ پر مقصود ہے، چونکہ مقصد تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ لوگ توبہ کریں، مقصد زندگی بدلیں، طریقہ زندگی بدلیں، تو اس کے لیے جمع ہوں گے، پھر وہ سنیں گے، کوئی نرم پڑے گا، کوئی توبہ کرے گا، کوئی نکل بھی جائے گا، کوئی آج نہ نکلا تو کل نکل جائے گا، اگلے سال نکل جائے گا، یا کم از کم وہ دین سے محبت کرنے لگے، تبلیغ سے محبت کرنے لگے۔ کتنی بڑی تشکیل ہے یہ، لے کے دکھا دو گے؟ ہاں، کھڑنا ہمارے ذمے، تڑپنا ہمارے ذمے، رونا ہمارے ذمے، مانگنا ہمارے ذمے، منت خوشامد ہمارے ذمے، بات کرنا، کٹھا کرنا، پیچھے سفر کرنا، گشت کرنا ہمارے ذمے۔ تشکیل تو ہوئی کون؟ اتنا لمبا بیان ہوا، تشکیل تو ہوئی کوئی؟ اب آئیے کب سے خدا بن گئے سارے۔